مری میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اب ببانگ دول اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ ان تھوڑے سے پلانز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے۔ افسوس کہ کاش یہ پلاننگ پہلے ہو جاتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب جو ہوش لیا جائے اور اس کے بعد اس چیز کو ایک ایسے جامع طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکے کہ اس کے بعد کم از کم جو شکایات ہمیں کئی دہائیوں سے ہیں مری کے بارے میں، وہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مری کا نام چینج کیا جا رہا ہے، یہ ابھی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی اس میں تجویز دی گئی ہے۔ ایک تو ضلع بنایا جائے گا مری کو، اور اس کا نام ضلع کوہسار رکھا جائے گا، جس طرح سے ہم ملکہ کوہسار کہتے ہیں، تو اسی کانٹیکس میں اس کا نام ضلع کوہسار رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، بورڈ آف ریونیو، اس کو تجویز دینے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ ضلع کوہسار کی جو حد بندی کس طرح سے کی جائے گی، کون کون سی اس میں ٹیریٹری شامل ہوگی، تو اب اس میں بورڈ آف ریونیو اس پہ تجاویز دے گا۔ اس کے علاوہ کوہسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام کیا جائے گا، اور کوہسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہ صرف اس ضلع کو ایڈمنسٹریٹ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ اگر اس میں کوئی بھی ریسکیو آپریشن چاہیے یا ریلیف چاہیے تو ریلیف آپریشنز بھی یہ کے ڈی اے جو کوہسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنے گی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شکایات سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی، پہلے بھی بارہا آ رہی تھی ہوٹل مالکان کی وجہ سے کہ وہ اوور چارج کر رہے ہیں، 50,000 70,000 تک ڈیمانڈ کیے گئے ہیں۔ اس پر بھی کافی برہمی کا اظہار تو کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اوور چارج اب بالکل نہیں کیا جائے گا، اور تمام وہ مالکان ہوٹلز کے جنہوں نے اوور چارج کیا اور جن کی شکایت ہوئی ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ اثر کیا ہوتا ہے، اس پہ ہوٹل مالکان کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہوٹل مالکان تک محدود ہے بلکہ جو حکومت جو سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ نہ صرف ہوٹل مالکان بلکہ جو باقی جتنے بھی سٹالز یا چیزیں ہیں اس پہ اوور چارج جو ہے ختم کیا جائے۔ اب اس میں صرف ایک چیز نہیں، اس میں پارکنگ مافیا ہے، اس میں ہوٹل مافیا ہے، اس میں وہاں جو دکان کی جتنی بھی بڑی مارکیٹس ہیں، ظاہر ہے وہ اس بات پہ بھی کہیں گے کہ ہم یہاں تک لاتے ہیں۔ ظاہر ہے مری میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو چیزیں لاتے ہیں اس کا ایکسپینس بڑھتا ہے۔ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا جو وہاں پر کاروبار کریں ان کا بھی نقصان نہ ہو، اور اس کا ریلیف جو ہے ٹورسٹ کو بھی ملے۔ اس کے بعد ایک اور خبر یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پر جہاں بحق ہوئے ہیں ان کا بھی ریٹ لگا دیا گیا۔ انفارچونیٹلی افسوسناک یہی بات ہے، میرے منہ سے یہ نکلنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی لواحقین ہوتے ہیں ان کو فنڈ دے دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی کی جان کا نعمت بدل کبھی بھی پیسہ نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کاش یہ ہم پہلے اقدامات کر لیں تو اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے کہ ہم پیسے بانٹ دیتے ہیں کہ اس کے 10 لاکھ، مرنے والے کے 10 لاکھ، زخمی کے 5 لاکھ، ریٹ لگا دیا، بولی لگا دی، اور اس کے بعد معاملہ ویسے کے ویسے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات بھی کہتا ہوں کہ ہر سانحہ اگلے سانحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دم توڑ جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ ابھی بھی 3 کروڑ سے اوپر کی رقم ہے جو کہ جاں بحق ہونے والے اور زخمیوں کو دی جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگین وہی بات، نام چینج ہو رہا ہے لیکن کیا مری کی تقدیر بھی بدلے گی؟ کیا ہمارے ٹورزم کی تقدیر بھی بدلے گی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔